اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع احادیث کی روشنی میں انبیاء اکرام اور اولیاء اعظام سے استغاثہ اور استعانت کے بارے میں ہے۔ اسی حوالے سے سنن نسائی کی 3804 نمبر اور جو مسند احمد بن حنبل میں 26553 نمبر اور ابن ماجہ میں 2117 نمبر حدیث ہے، اور مختلف طرق سے مختلف راویوں نے روایت کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی روایت ہوئی، لیکن جو مشہور طرق ہے حضرت قطیلہ بنت سیفی الجحینہ قبیلے سے ان کا تعلق تھا۔ وہ صحابیاں ہیں جو روایت کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک یہودی عالم آیا، اور ان یہودی آت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انکم تنددون وانکم تشرکون یا محمد، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہت اچھے لوگ ہیں، لیکن آپ لوگ شرک کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اور برابری کا اظہار کرتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما ذاقا، سبحان اللہ، ما ذاقا، سبحان اللہ، یہ تو پھر وہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استفسار فرمایا کہ وہ رب کیا ہے، ہمیں اس کے بارے میں بتاؤ کہ ہم اس سے کیسے شرک کرتے ہیں، ہم اس کے ساتھ کیسے شریک ٹھہراتے ہیں یا شرک کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تو اس یہودی عالم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا کہ انتم تقولون واصحابکم تقولون ما شاء اللہ وشئت، یعنی آپ کے اصحاب کہتے ہیں کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے یہ الزام لگایا کہ آپ کے اصحاب شرک کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں ما شاء اللہ وشئت، یعنی اصحاب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی معاملے کا اظہار کرتے تھے یا کوئی حلف اٹھاتے تھے یا کوئی بات کرتے تھے تو وہ یہ فرماتے تھے کہ جیسے اللہ نے چاہا اور جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو ان کے الفاظ یہ ہوتے تھے کہ ما شاء اللہ وشئت وشئت محمد، بعض روایات میں یہ ہے وشئت محمد۔ اور وہ یہودی عالم مزید کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگ کہتے ہیں وتقولون والکعبہ، اور آپ لوگ کعبہ کی قسم اٹھاتے ہیں، تو یہ آپ لوگ شرک کرتے ہیں، یعنی پتھروں کی قسم اٹھاتے ہیں، والکعبہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو نصیحت فرمائی، فامرہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ارادوا ان یحلفوا، جب تم چاہو کہ تم کوئی حلف اٹھاؤ، قسم اٹھاؤ، تو اس طرح نہ کہو والکعبہ، بلکہ کہو ورب الکعبہ، کہ کعبہ کے رب کی قسم، کعبہ کی قسم مت اٹھاؤ، کعبہ کے رب کی قسم اٹھاؤ۔ اور جب تم لوگ میری اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میرا ذکر کرنا چاہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ میری خواہش کا، میری مشیت کا ذکر کرنا چاہو، تو اس کا ذکر اس طرح نہ کرو ما شاء اللہ وشئت، بلکہ اس طرح کرو ما شاء اللہ ثم شئت، یعنی آپ اگر چاہتے ہیں کہ یہ کہیں کہ اللہ نے چاہا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا، تو اس طرح نہ کہیں، اس کو اس طرح کہیں ما شاء اللہ ثم شئت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ پھر پہلے واو جس کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے اور، یعنی اللہ نے چاہا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ تعلیم فرمایا کہ آپ اس طرح نہ کہیں، آپ بلکہ اس کو اس طرح کہیں کہ اللہ نے چاہا پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا۔ یعنی اس حدیث مبارکہ میں جو مختلف طرق سے مختلف انداز میں روایت کی گئی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس سے، حضرت قطیلہ سے اور مختلف صحاب نے روایت کی ہے، اس میں یہ واضح فرق تھا جو ذاتی اور عطائی کے درمیان کیا گیا، اور یہ جو برابری تھی صرف اس سے اس لیے روکا گیا کہ اس میں یہ شائبہ پیدا ہوتا تھا کہ برابری شاید اللہ کے برابر کیا جا رہا ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ما شاء اللہ وشئت کو اس لیے صحابہ کو یہ کہنے سے روک دیا کہ اس میں برابری کا شائبہ ہو رہا تھا، اور لیکن کوئی فتویٰ نہیں لگایا۔ اور اس میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ فرض کریں کہ اگر
وہ شرک ہو رہا ہوتا تو کیا اللہ کے رسول اس چیز کے محتاج تھے کہ کوئی یہودی عالم ان کو بتاتا؟ جو اللہ کے رسول آئی توحید بیان کرنے ہیں، جو اللہ کے رسول آئی توحید بیان کرنے ہیں، وہ کیا اس چیز کے محتاج تھے کہ کوئی یہودی عالم آ کے ان کو بتاتا اور ان کی تصحیح کرتا؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہودی عالم کے کہنے پر صحابہ میں سے شرک کو ختم کرتے؟ یہ پیغمبر کی شان کے لائق نہیں ہے۔ تو لہٰذا معلوم ہوا کہ نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹا، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ڈانٹا اس بات پر کہ آپ یہ کیوں کہتے ہیں، نہ اس سے پہلے منع فرمایا۔ صرف اس شائبے کو اور ایک جو یہود کے علماء یہود کا اعتراض تھا اس کو ختم کرنے کے لیے اور اس کو بہترین انداز میں ڈھالنے کے لیے یہ عقیدہ بیان کر دیا، ماشاء اللہ ثم شئتا، کہ اللہ نے چاہا پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا۔ تو اس میں حقیقی اور مجازی کے تصور کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں خوبصورت انداز میں پیش کیا کہ رہتی دنیا تک جو لوگ یہ اعتراض کریں گے، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول میں فرق کریں گے، اللہ اور اولیاء اللہ میں فرق کریں گے، اور وہ آیات اور وہ توجیحات پیش کریں گے جو مشرکین اور من دون اللہ کے لیے ہیں، جب ان پر وہ من دون اللہ کے لیے جو چیزیں ہیں ان کو ان اولیاء اللہ پر چسپاں کرنے کی کوشش کریں گے، تو اس وقت یہ روایتیں ہمارا سہارا بنیں گی اور اس شائبے کو دور کریں گی، اس اعتراض کا جواب دیں گی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واضح فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ نبی کا ذکر کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اولیاء اللہ کا ذکر کرنا شرک نہیں ہے بلکہ عبادت کا حصہ ہے، شریعت کا حصہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک طرح سے اس کو لیگلائز کر دیا، شریعت کا حصہ بنا دیا۔ اس سے پہلے صحابہ اپنی مرضی سے کہتے تھے اور میرے آقا نہیں روکتے تھے، حالانکہ میرے آقا کو اس پر منع نہ فرمانا بھی اس چیز کی دلیل ہے کہ میرے آقا اس کو درست سمجھتے تھے اور اس میں کوئی شرک نہیں تھا، ماشاء اللہ و شئتا میں کوئی شرک نہیں تھا۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید تصحیح فرما کے اس کو مزید بہتر فرما دیا تو ماشاء اللہ ثم شئتا سے یہ چیز ثابت ہو گئی کہ یہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کی ذاتی وہ ذاتی حیثیت میں کیا جاتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو وہ حقیقی معنوں میں نہیں بلکہ مجازی معنوں میں کیا جاتا ہے، عطائی معنوں میں کیا جاتا ہے، چاہے اس کا تعلق عطا سے ہو، مشیت سے ہو، علم غیب سے ہو، کسی بھی چیز سے ہو۔ اسی طرح سنن نسائی کی ایک اور حدیث ہے 3718 نمبر، مسند ابو داؤد میں اس کو سنن ابو داؤد میں اس کو 2694 نمبر حدیث ذکر کیا گیا، مسند احمد بن حنبل میں مختلف طرق سے 184 نمبر، تحفۃ الاشراف میں 8782 نمبر ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوہ حنین سے فارغ ہوئے تو اس وقت آپ کے پاس، کیونکہ وہ بنو ثقیف اور بنو حوازن کے خلاف وہ غزوہ ہوا تھا، تو اس میں مسلمانوں نے مال غنیمت کے طور پہ ان کا مال اور ان کی عورتیں اور ان کے بچے قبضے میں لے لیے۔ مسلمان وہ جنگ جیت چکے تھے، قیدی بنا لیا ان کے عورتوں اور بچوں کو، اور مال غنیمت کے طور پر ان کے پاس آ گیا۔ تو اس وقت بنو حوازن کا ایک وفد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی، یا رسول اللہ، آپ جانتے ہیں کہ ہم تباہ ہو گئے، ہم برباد ہو گئے، آپ ہمارے حال سے واقف ہیں، ہمارے رعایت فرمائیے، ہم پر کوئی احسان کریں، اللہ تعالیٰ آپ پر احسان کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں آیا اور آپ سوالیوں کو کبھی روکا نہیں کرتے، آپ سوالیوں کو کبھی خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم ایک چیز چن لو، یا مال و دولت چن لو یا اپنی عورتیں اور بچے چن لو، کوئی ایک چیز لے لو۔ تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہمیں ہماری عورتیں اور بچے واپس لوٹا دیں، مال و دولت آپ صحابہ کرام کے پاس رہنے دیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب ظہر کی نماز پڑھ لوں تو پھر تم ان الفاظ سے، الفاظ بھی تعلیم فرمائے۔ کیا الفاظ تعلیم فرمائے؟ کہ تم لوگ جب فَإِذَا صَلَّيْتُ الظُّهْرَ فَقُومُوا فَقُولُوا إِنَّا نَسْتَعِينُ بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تعلیم فرمایا، بنو حوازن کے اس وفد کو، کہ جب میں نماز پڑھ ظہر کی نماز ادا کر لوں تو تم لوگ کھڑے ہونا اور کہنا اِنَّا نَسْتَعِينُ
برسول اللہ علی المؤمنین والمسلمین، کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مسلمانوں اور مومنین سے حضور کے واسطے سے مدد مانگتے ہیں، انا نستعین برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر ادا کر لی تو وہ بنو حوازن کا وفد کھڑا ہوا اور اس نے تمام مسلمین اور مومنین اور صحابہ اکرام کے سامنے عرض کی، انا نستعین برسول اللہ، کہ ہم مدد مانگتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے واسطے سے صحابہ سے اور مومنین سے۔ تو یہ جو صیغہ استعمال ہوا نستعین، جیسے کہ سورہ فاتحہ میں بعض لوگ یہ اس سے دلیل پکڑتے ہیں کہ اللہ تبارک ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ عبادت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی جاتی ہے اور مدد بھی صرف اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتی ہے۔ تو یہ روایت، یہ حدیث اس چیز کی دلیل ہے کہ وہاں نستعین جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ حقیقی معنوں میں ہوتا ہے، جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ مجازن استعمال ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو حقیقی مشکل کشا اور حاجت روا مان کر اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور مومنین اور مسلمین یعنی صحابہ اکرام سے عرض کرنے کے لیے یہی لفظ استعمال ہوا، انا نستعین برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعلیم فرمایا، تو وہ مجازن استعمال ہوا، مجاز معنوں میں استعمال ہوا، حقیقی معنوں میں استعمال نہیں ہوا۔ تو یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی عطا سے مشکل کشا اور حاجت روا مانا گیا، اور صحابہ اکرام کو بھی اللہ تعالیٰ کی عطا سے مشکل کشا اور حاجت روا مانا گیا، یعنی حقیقی مشکل کشا اور حاجت روا تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو مانا جاتا ہے۔ لیکن اس الفاظ کا یہاں استعمال، اس روایت میں ان الفاظ کا استعمال ہونا اس چیز کی دلیل ہے کہ صحابہ اکرام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی صالحین، اولیاء صالحین اور انبیاء کے لیے یہ الفاظ استعمال کرنا نہ تو شرک ہے نہ بدعت ہے، بلکہ یہ دین کا حصہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعلیم فرمایا ہے۔ یعنی اولیاء اللہ سے اور انبیاء سے استغاثہ کرنا ہمارے یہ نہ تو شرک ہے نہ بدعت ہے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تعلیم اور طریقہ کار بیان فرمایا۔ اسی طرح صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، 1475 نمبر حدیث ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان الشمس تدنو یوم القیامت، کہ بروز محشر سورج اتنا قریب ہو جائے گا، ان الشمس تدنو یوم القیامت حتی یبلغ العرق نصف الاذن، حتیٰ کہ پسینہ آدھے کان تک پہنچ جائے گا، یعنی روز محشر قیامت کے دن سورج اتنا قریب ہو جائے گا کہ پسینہ جو ہے وہ آدھے کان تک پہنچ جائے گا۔ تو لوگ اس حال میں فبینہم کذالک استغاثوا بآدم ثم بموسیٰ ثم بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو لوگ اس حال میں استغاثہ کریں گے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے، پھر موسیٰ علیہ السلام سے، پھر دیگر انبیاء سے، ثم بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کریں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کریں گے تو آپ اپنا سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے اور ان لوگوں کی اعانت فرمائیں گے، اور حساب کتاب شروع ہوگا، اور شفاعت کے لیے مقام شفاعت پر جلوہ افروز ہوں گے، مقام محمود پر جلوہ افروز ہوں گے اور امت کی شفاعت کریں گے۔ تو بخاری شریف میں استغاثوا بآدم ثم بموسیٰ ثم بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا استعمال ہونا اس چیز کی دلیل ہے کہ استغاثہ انبیاء سے استغاثہ دین کا حصہ ہے، بل شرک نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، بلکہ دین کا حصہ ہے۔ اور جب انبیاء سے استغاثہ کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان کو حقیقی مشکل کشا یا حاجت روا سمجھا جاتا ہے، بلکہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ کمالات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ طاقت اور مجاز کے معنوں میں مجازی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ طاقت سے حاجت روا اور مشکل کشا مان کر ان سے مدد طلب کی جاتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وسیلہ اور توسل بنایا ہے، ذریعہ بنایا ہے مخلوق سے رابطے کا۔ تو یہ الفاظ، استغاثے کے الفاظ
بخاری شریف کی احادیث میں اور دیگر روایات میں کثرت سے استعمال ہوئے، اور ایسے الفاظ جو استعانت کے لیے، خالصتاً استعانت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے استعمال ہوتے ہیں، وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں تعلیم فرمائی، دوسری حدیث میں اس کا ذکر فرمایا کہ بروز محشر لوگ استغاثہ کریں گے حضرت آدم علیہ السلام سے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، پھر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ استغاثہ یا استعانت جب انبیاء سے کی جاتی ہے تو اس کا وہ عبادت کی غرض سے نہیں کی جاتی، کیونکہ جب عبادت کی غرض سے کی جائے، اگر کسی غیر خدا سے، غیر اللہ سے اگر عبادت کی غرض سے استغاثہ یا استعانت کی جائے تو وہ شرک ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی اللہ کے ولی سے یا کسی اللہ کے نبی سے اس عقیدے کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے کہ یہ اللہ کی عطا سے اس قابل ہیں کہ یہ دے سکتے ہیں، اللہ کی عطا کے بغیر اس قابل نہیں ہے، جب یہ عقیدہ رکھ کے کسی ولی سے، کسی نبی سے استغاثہ کیا جاتا ہے تو وہ عین دین اور ایمان کا حصہ ہے، بلکہ تقاضا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ صحیح مسلم میں، اور امام احمد بن حنبل نے بھی روایت فرمایا اور امام نسائی نے بھی، کہ حضرت ربیہ بن کعب اسلمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر مامور تھے اور آپ کو وضو کرواتے تھے جب آپ عبادت کرتے تھے، اصحاب صفہ میں سے شمار ہوتا تھا۔ تو ایک مرتبہ وہ سحری کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروا رہے تھے تو آپ کا دریائے رحمت جوش میں آیا اور آپ نے فرمایا سلی یا ربیہ سلی، مجھ سے مانگو، کیا مانگتے ہو؟ بعض مختلف روایات میں مختلف الفاظ استعمال ہوئے، بعض میں سل یا ربیہ، بعض میں سلی یا ربیہ فاعطیک، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، اس طرح کے الفاظ استعمال ہوئے۔ اور یہ روایت صحیح مسلم میں، مسند احمد بن حنبل میں، امام نسائی نے بھی اس کو روایت کیا، مختلف کتب حدیث میں کثرت سے روایت ہوئی۔ تو حضرت ربیہ نے عرض کی یا رسول اللہ اسألک مرافقتک، حضرت ربیہ نے عرض کی یا رسول اللہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں جنت میں آپ کی ساتھ مرافقت، آپ کے ساتھ رہنا پسند کروں گا، مجھے آپ جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او غیر ذالک قلتا هو ذاک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور بھی کچھ مانگو ربیہ۔ اس پر محدثین فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ربیہ کو حکم فرمایا تھا، جو اس چیز کی دلیل ہے کہ انبیاء سے مانگنا اور انبیاء سے مانگنا شرک نہیں ہے، بلکہ یہ ایمان کا حصہ ہے، اور باقاعدہ تعلیم دی گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اور جب آپ نے یہ فرمایا کہ مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، تو اس میں کوئی قید نہیں تھی کہ یہ چیز مانگ سکتے ہو، یہ چیز نہیں مانگ سکتے۔ اور حضرت ربیہ نے جو چیز مانگی وہ جنت میں رفاقت مانگی، جو ما فوق الاسباب ہے، ما تحت الاسباب نہیں ہے، یعنی انہوں نے دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگی، ایسی چیز مانگی جو تقدیر سے تعلق رکھتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے تعلق رکھتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرما دی۔ بلکہ یہی صرف وہی چیز نہیں عطا فرمائی، بلکہ اور بھی کچھ مانگو۔ تو حضرت ربیہ نے کہا بس یا رسول اللہ مجھے یہی چاہیے۔ تو اس حدیث ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کسی قید کے مطلق قدرت عطا فرمائی تھی کہ جس کو چاہیں جو دے دیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں سے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خزانوں کی کنجیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دی تھی۔ مولا علی قاری فرماتے ہیں کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلق قدرت پر اختیار عطا فرما دیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جس شخص کو جو چاہیں دے دیں۔ اسی طرح ایک اور واقعہ امام بخاری نے ادب المفرد میں، امام ابن سنی نے الامر یوم اللیل میں، امام نووی نے الاذکار میں روایت کیا
کہ حضرت عبد الرحمن بن سعد فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر کے ساتھ تھا، تو آپ کی جو پاؤں تھا وہ سن ہو گیا اور اس میں سوج گیا تھا، تو کافی تکلیف تھی آپ کو. تو میں نے عرض کی یا ابا عبد الرحمن ما برجلی کا، آپ کے پاؤں کو کیا ہوا ہے؟ تو آپ نے تکلیف کا اظہار فرمایا کہ اس میں تکلیف ہے. اور تو میں نے عرض کی کہ ادعو حب الناس الیک، ادعو حب الناس الیک. تو آپ کسی اس شخص کو یاد کریں جس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، یعنی اس شخص سے استعانت طلب کریں، استغاثہ کریں جس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس وقت نعرہ بلند کیا یا محمد، جس کا مطلب یہ ہے کہ یا رسول اللہ نگاہ فرمائیں. تو اسی وقت بعض روایت میں آتا ہے کہ اسی وقت آپ چل پڑے اور پاؤں ٹھیک ہو گیا اور آپ نے چلنا شروع کر دیا. بعض روایات میں آتا ہے اسی وقت آپ کا پاؤں حرکت کرنا شروع ہو گیا اور ٹھیک ہو گئے، وہ سوچ ختم ہو گئی. تو حضرت عبداللہ ابن عمر کا اس طرح ندا کرنا، پکارنا، استغاثہ کرنا بھی اس چیز کی دلیل ہے کہ انبیاء سے استغاثہ جو ہے وہ ہمارے دین کا حصہ ہے. اسی طرح ایک اور روایت امام بہقی نے، امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے الاصابہ میں اور امام ابن ابی شیبہ نے مصنف میں نقل فرمائی ہے کہ حضرت بلال بن حارث المزنی رضی اللہ عنہ صحابی رسول تھے. آپ کے جب عامر رمادہ کا قحط پڑا اور سخت قحط تھا کہ آپ کے قبیلے والوں نے آپ سے عرض کی کہ اب تو ہماری بکریاں بھی خشک ہو گئی ہیں، مطلب جس بکری کو ذبح کرو تو اس میں سے گوشت نہیں نکلتا، ہڈیاں نکلتی ہیں اور شدید قحط ہے اور برا حال ہے، لوگ مرنا شروع ہو گئے ہیں. تو حضرت بلال بن حارث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ، آپ کی امت قحط سے ہلاک ہو رہی ہے، ہم پر نظر عنایت فرمائیں. تو آپ استغاثہ کیا، آپ کی حضرت بلال بن حارث نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر استغاثہ کرنے کے بعد آپ وہاں سے چلے گئے. رات جب سوئے تو خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے بشارت بارش کی خوشخبری سنائی، خواب میں بارش کی خوشخبری سنائی. اور اگلے ہی دن اتنی بارش ہوئی کہ مدینہ میں پانی، مدینہ کی گلی کوچے پانی سے سیراب ہو گئے اور وہ قحط ختم ہو گیا. جس کو اس واقعے کو محدثین نے مختلف کتب میں نقل فرمایا ہے، جو اس چیز کی دلیل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی صحابہ اکرام کا حضور کی قبر پر جانا اور آپ سے استغاثہ طلب کرنا یہ معمول رہا ہے. اور اس کو نہ صحابہ اکرام نے منع فرمایا بلکہ خود صحابہ اکرام اس میں شامل رہے. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، اس کو امام طبری نے تاریخ الامم والملوک میں اور امام ابن کثیر نے بدایہ و نہایہ میں نقل کیا ہے کہ جنگ یمامہ میں جب مسلمہ کذاب کے خلاف صحابہ کرام کثرت سے شہید ہو رہے تھے تو اس وقت حضرت خالد بن ولید نے کمان سنبھالی. تو اس وقت مسلمہ کذاب کے جو حواری تھے وہ بھی یا اللہ کا نعرہ لگاتے تھے، اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے تھے، تو سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو اور مسلمان مشکل میں پڑ گئے تھے، بڑی سخت جنگ تھی. تو اس وقت حضرت خالد بن ولید نے مسلمانوں کو اکٹھا کیا اور خطاب فرمایا اور مسلمہ کذاب کو دعوت مبارزت دی اور آپ نے یا محمد کا نعرہ لگوایا، جو تاریخ کی مختلف کتب میں درج ہے کہ آپ نے وہاں یا محمد کا نعرہ لگوایا، جو اس وقت مسلمانوں کا سلوگن بن گیا اور مسلمان یہ کثرت سے یہ نعرہ لگاتے رہے حتیٰ کہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی. کیونکہ جب مقابل میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی تھی ضروری تھا کہ اس امتیازی حیثیت حاصل کی جائے. تو یعنی ندا کرنا، استعانت کرنا یا اس کو
یا محمد پکارنا، یہ صحابہ اکرام کا طرز عمل رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں 30,339 نمبر، معجم طبرانی میں 13,737 نمبر، شیب الایمان میں 10,067 نمبر حدیث ہے کہ جب تم کسی جنگل میں جاؤ، نبی حدیث کے الفاظ ہیں اذا اضل احدکم شیئا او اراد احدکم اونا، جب تم کہیں ایسی جگہ پہ ہو جہاں تمہیں مدد چاہیے ہو، کسی جنگل میں ہو، صحرا میں ہو، ایسی جگہ پہ ہو جہاں تمہارا کوئی مدد کرنے والا نہ ہو اور تم مشکل میں آ جاؤ، اذا اضل احدکم بھٹک جاؤ، شیئا او اراد احدکم اونا اور تم چاہو کہ تمہاری مدد کی جائے، بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا أَنِيسٌ ایسی جگہ پہ کہ جہاں تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے، تو کیا کہو؟ فَلْيَقُلْ یا عباد اللہ اغیثونی، یا عباد اللہ اغیثونی، یا عباد اللہ اغیثونی، اس طرح پکارو کہ اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَإِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا لَا نَرَاهُمْ، کہ ایسے بندے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو غیب میں ہیں اور حالت غیب میں ہیں اور ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے، لیکن وہ استعانت کے لیے، آپ کی مدد کے لیے، آپ کی مدد کے لیے اس وقت پہنچ جاتے ہیں۔ اور یہ مختلف روایات میں مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں، کہیں یا عباد اللہ عینونی، کہیں یا عباد اللہ اغیثونی، اس طرح کے الفاظ مختلف حدیث میں استعمال ہوئے ہیں۔ اور معجم طبرانی اور مصنف ابن ابی شیبہ نے مختلف روایات نقل کی ہیں۔ امام حیثمی نے اس پر تحکیم لگاتے ہوئے، اس پر حکم لگاتے، امام حیثمی نے اس پر حکم لگاتے ہوئے فرمایا ہے رجال ثقات، کس کے راوی سے